يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا ديمة بذل. اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یعنی ہم کو امت وسط بنایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اور بھاری رسپانسبلٹی سے نوازا ہے۔ اب یہ امت وسط کیا ہے اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شائمہ، آج میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک بہت اہم ٹاپک لائی ہوں، امت وسط۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے یہ جاننے کے لیے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، کیا ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے۔ چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا۔ وسط بہت ہی واسٹ اور بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے۔ وسط کے معنی ہوتے ہیں معتدل، ماڈریٹ، درمیانی، افضل، بیسٹ اینڈ آنرڈ کے۔ اس کے علاوہ عدل اور انصاف کے بھی آتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، ویسے ہی تم کو شرف بھی عطا کیا ہے۔ ہدایت کیسے دی ہے؟ ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کے اوپر، اسی طرح ہمیں بیسٹ، آنرڈ، افضل امت بنایا ہے۔ یہ ہم کو کہا جا رہا ہے ہم امت محمدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل ہے، خاتم الامین ہے، تو یہاں پر بہترین امت کا شرف ہم کو ملتا ہے۔ اس امت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سب سے افضل ہے۔ امت وسط عدل اور انصاف کرنے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، کیا آپ نے دین پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے اپنا پورا کام کر دیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے۔ تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم عدل اور انصاف قائم کریں گے، نوح علیہ السلام کا کے حق میں گواہی دیں گے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اپنا کام پورا کیا۔ امت وسط کے معنی میں مڈل کے بھی آتے ہیں، درمیانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہم تک پہنچائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام ختم نہیں ہوا، دین تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن کام ابھی باقی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم جو امت ہے، ہم بیچ میں ہیں۔ ہمارا کام، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر معتدل کے بھی آتے ہیں، ماڈریٹ کے بھی آتے ہیں۔ ہماری شریعت ایسی نہیں ہے کہ ہم ایکسٹریمٹی پر نہیں جاتے۔ ایک بیلنس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے وسط والا اسی لیے بنایا ہے کیونکہ ہم ہو جائیں گے گواہ لوگوں پر، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا، ہم پچھلی امتوں کے اوپر بھی گواہ ہوں گے کہ پچھلے انبیاء اکرام نے اپنا کام، اپنا میسیج پورا کیا، اور ہو جائیں گے رسول تم پر گواہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وٹنس ہوں گے ہم پر، گواہی دیں گے، اللہ کے میسیج کو ہم تک پہنچا دیا، حق بتا دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھائیں حق کو اللہ کے۔ اب اللہ نے یہ رسپانسبلٹی ہم کو دی ہے، یہ افضلیت جو دی گئی ہے یہ بہت بھاری رسپانسبلٹی سے دی گئی ہے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف علم حاصل کر لیں، ہمارا کام علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے پہنچانا ہے،
حق کو دین کو ہم آگے پہنچائیں. یہ ہمارا فرض ہے. ہم امت وسط ہے. ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دین کے کام